میں خدا کی خوبصورتی اور عظمت دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جواب دیا۔ یہ جواب کوہ سینا پر ہے۔ صبر کرو رابعہ، جب تم تیار ہو جاؤ گی جواب تمہارے پاس آ جائے گا، کوہ سینان تمہیں بلائے گا۔ رابعہ، اللہ کے نام سے اپنے دل کو کھولو رابعہ، تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گی۔ اس نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ رابعہ نے کہا، کیا میں اپنے فرض کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کر رہی ہوں؟ مالک نے آپ کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کے آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا۔ راستے میں اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑی، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ آپ اس وقت سجدے میں گر پڑی اور کہا، یا اللہ، اگرچہ میں غریب، بے یار و مددگار ہوں، لیکن مجھے اس کا غم نہیں، میں صرف تیری رضا کی طالب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ روزہ رکھتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھیری کوٹری کے کونے میں رابعہ سجدے میں ہے اور ایک نور ان کے سر پر روشن ہے۔ رابعہ سجدے میں کہہ رہی تھی کہ اے خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن میں ایک غلام ہوں، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر آقا حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک عورت سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ صبح اٹھ کر آقا نے اس سے کہا کہ آپ آزاد ہیں اور جہاں جی چاہیں رہ لیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری صحرا کی طرف نکل گئی اور وہاں کسی ویرانے میں عبادت الہی میں مصروف ہو گئی۔ پھر صحرا سے جی اٹھ گیا تو ایک بستی میں آئی اور ایک کوٹری میں گوشہ نشین ہو گئی۔ تقریباً سبھی تذکروں میں ملتا ہے کہ رابعہ بصری رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے تو ان کے لیے عقیدت اور احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی عبادت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا، اور آپ نے دنیا اہل دنیا کی نفی کر کے خالق کائنات سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق کچھ عرصے بعد آپ کوفہ چلی گئیں اور وہیں قیام کیا۔ آپ دن بھر روزہ رکھتی، رات کو نمازیں ادا کرتی۔ قرآن کی تلاوت روز کا معمول بن گیا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ اکثر پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتی اور اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتی۔ اس وقت کوفہ عالمی اسلام کا علمی مرکز تھا، جہاں بڑے بڑے علماء حکماء ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ آپ اکثر ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر علم و حکمت کی باتیں سیکھتی اور مختلف بحث و مباحثہ بھی کرتی۔ آپ نے یہاں حدیث و تفسیر میں مہارت حاصل کر لی، اور مہارت اس قدر کہ جب آواز کرتی تو بڑے بڑے فقی حیران رہ جاتے۔ آپ کے مجلس میں حضرت سفیان ثوری، مالک بن دینار، شیخ عبد الواحد جیسے نامور اصحاب حاضر ہوتے اور علم و حکمت سیکھتے۔ کئی لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے متاثر ہو کر انہیں شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے تمام پیشکشوں کو رد کر دیا تاکہ آپ یکسوئی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں۔ ایک شخص جس نے آپ سے شادی کی درخواست کی تھی، وہ بصرہ کا امیر محمد بن سلیمان الہاشمی تھا۔
اس نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کو 1,00,000 دینار بطور مہر ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس پر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اس بات سے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہاری دینار میری ملکیت بن جائیں گے، تم مجھے ان دیناروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے دور نہیں کر سکتے، اور نکاح تو ان کے لیے ہوتا ہے جو جسمانی طور پر موجود ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو وجود ہی ناپید ہے، اور میں اپنی مالک نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی ملکیت ہوں۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اگر کوئی سائل آ جاتا اور بہت زور دے کر سوال کرتا تو آپ مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ آپ کی ہر بات قرآن کی آیت کے حوالے سے ہوتی، یا اکثر آپ سوال کے جواب میں آیت قرآنی ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ قیمتی اقوال کے علاوہ حضرت رابعہ بصری نے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر رواں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ ہی سب سے بہترین اور افضل ہے۔ رابعہ اپنی دعاؤں اور مناجات اپنے اشعار کے ذریعے ہی بیان کرتی ہے، اور اس دعاؤں کو اکثر چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی۔ آپ فرماتی کہ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہے اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھ۔ اب اکثر فرمایا کرتی کہ معرفت اللہ کی طرف توجہ ہونے کا نام ہے، اور عارف وہ ہے جو خدا سے پاک دل طلب کرے، اور جب اسے عطا کر دیا جائے تو پھر اس وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے۔ دوسرے صوفیوں کی طرح حضرت رابعہ بصری صرف خدا کے فضل کی طالب نہیں تھی۔ رابعہ تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے محبت الہی کو ایک مشکل مسئلے کی شکل دی۔ کہتے ہیں کہ رابعہ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے ہمسایہ پھر مکان۔ امام غزالی اس قول کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہان میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ رابعہ بصری نے ایک لمبی عمر پائی اور وفات کے وقت آپ 90 برس کی تھی۔ عمر اور کمزوری کے باوجود آپ کا ذہن صحت مند اور طاقتور تھا۔ اس عمر میں جب آپ موت کا ذکر سنتی تو کانپ اٹھتی اور آپ کی انگلیاں لرزنے لگی۔ رابعہ بصری ہمیشہ کھدرے کمبل کا کرتا پہنتی اور وصیت فرماتی کہ مرنے کے بعد اس میں دفن کی جاؤں۔ ایک بار آپ شدید بیمار ہو گئی اور آہوزاری کرنے لگی۔ احباب نے کہا کہ ہم تو آپ کی بیماری کی کوئی ظاہری وجہ نہیں پاتے، پھر آپ درد سے کیوں بے چین ہیں؟ آپ نے فرمایا میری بیماری میرے سینے کے اندر ہے اور ساری دنیا کے طبیب بھی اس کے علاج سے بے بس ہیں۔ میرے زخم کا مرہم صرف میرے خلیل سے ملنا ہے۔ بیماری کے باوجود آپ دن رات نماز میں مصروف رہتی اور گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق وفات سے 2 دن پہلے آپ بہت خوش نظر آنے لگی اور چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اپنی خاتمہ آپدہ کو بتایا کہ آپ کی بات مان لی گئی ہے اور جلد ہی دوری ختم ہو جائے گی۔ سال 185 ہجری کی ایک شام آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو، لہٰذا تمام لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ لمحے بعد لوگوں نے اندر سے آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم، ریاضت اور عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے عالم صوفی ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔
آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ مردوں کے ایسے معاشرے میں جہاں ہر شعبے میں مرد غالب ہوں، وہاں ایک زاہد اور صالحہ عورت کے افکار اور اقوال نے اتنی ہلچل مچا دی کہ یہ سب کے لیے ایک حیرت کا مکان تھا۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی کہ عورتوں میں کوئی نبی یا رسول نہیں، مگر تمام پیغمبر، اولیاء اور صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں۔